لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوسي نعمه العبدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي بعد والهم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتخذ الصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وسيد الوسيين وسيدة النساء العالمين وسيد شباب أهل الجنة. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين. على لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم منكر فضائلهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تمام تعریفیں اسے اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار عالم کائنات کو خلق کرنے کے بعد آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع کر کے خاتم تک سلسلے کو لایا ہادیوں کا. اس کے بعد 12 امام کو ہر زمانے کے نبی کے 7 وصیوں کو دیتا رہا اور ہمارے زمانے میں بھی 12 امام کو پروردگار عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقرر کیا، انتخاب کیا، استعفیٰ کیا، اجتباء کیا تاکہ لوگ قیامت تک راہ راست پر گامزن رہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. لہذا پروردگار عالم نے اماموں کا، ولیوں کا، وصیوں کو سلسلے کو جاری رکھا. وہ پروردگار اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقی آج محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے، پروردگار جو انتظام کیے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، ان تمام کو تیرے حفظ و امان میں رہنا نصیب فرما. ان کے گزشتگان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. ان کے دلی حوائجوں کو بدلا. امام زمانہ ظہور میں تعجیل فرما، ناصر میں شمار فرما. 9ویں امام علیہ السلام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. علی رضا علیہ السلام کے والد بزرگوار ہے، جناب سبیکہ خاتون ان کے والدہ ماجدہ ہے. جناب محمد تقی علیہ السلام کے بیوی کا نام سوانہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے، اور محمد تقی علیہ السلام کو ابو جعفر کنیت ہے. امام علی نقی علیہ السلام ان کے امامت کی دوسری کڑی ہے. ان کے زمانے کا حاکم بادشاہ مامون رشید تھا 23 سال تک. 195 ہجری میں امام علیہ السلام کا ولادت باسطہ رجب 10 کو، اور 220 ہجری میں 29 ذی قعدہ کو یعنی آج امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی. امام علیہ السلام کی شہادت کے 2 سال قبل مامون رشید واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد ہارون رشید کے 3 بیٹے تھے، مامون، امین، معتصم. مامون کو عرب کا دیا گیا تھا، امین کو عجم کا علاقہ دیا گیا تھا. مامون نے امین کو 1.5-2 سال میں قتل کر دیا اور عجب کو بھی قبضہ کر لیا. اور بنی فاطمہ کا ایک بڑا انقلاب تھا، وہ انقلاب کو دبانے کے لیے مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو ولیعہد بنایا. اس سے بنی عباس بہت ناراض تھے. انقلاب بنی عباس میں اڑنے لگا.
بنی امیہ لوگوں نے تانا دینا شروع کیا بنی عباس کو کہ تم نے قابل نہیں تھا کہ ولیعہد امام علی رضی اللہ عنہ بنی فاطمہ میں سے دیا گیا ہے. تو مامون کے مرنے کے بعد معتصم جو ولیعہد تھا وہ قبضے میں لے لیا، عرب عجم کا بادشاہ بن گیا، تیسرا بھائی مامون کا اور ہارون الرشید کا تیسرا بیٹا. 218 ہجری میں معتصم تخت پہ بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی حکم دیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو گرفتار کر دیا جائے، قید کر دیا جائے. اس وقت امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی علیہ السلام کا سن صرف 23 سال تھا. 25 سال میں امام علیہ السلام کم سن میں شہادت نوش کر گئے تھے. لہذا یہ مختصر سی سوانح عمری جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، شرف حاصل کیا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بے شک یہ کتاب لا ریب ہے کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے ہدایت کے لیے کتاب یا قرآن نازل ہوئی ہے. پروردگار فرماتا ہے سورہ بقرہ میں دوسری آیت. تو متقی سے جاننا چاہیے کہ متقی کون ہوتا ہے. پروردگار عالم اسی آیت میں پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی آیت کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک ٹکڑے کو، ایک ایک الفاظ کو دیکھتے گئے تو کئی مجلسیں ہوتے ہیں، مگر مختصر سے ٹائم میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان غیب پہ لاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں بتایا اللہ ہے، کہا تو لوگوں نے مانا. قرآن نازل ہوئی بولے تو لوگوں نے مانا. ملائکہ ہے تو لوگوں نے مانا. فرشتے ہے تو لوگوں نے مانا. جنت ہے، دوزخ ہے تو لوگوں نے مانا. صراط ہے، قیامت ہے، حشر ہے، قبر کا عذاب ہے تو لوگوں نے مانا. افسوس ہے لوگ کہ رسول خدا دکھا کے بتاتے ہیں کہ میرے بعد تمہارا ہادی، تمہارا مولا، تمہارا رہبر یہ ہے، تو ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں آخر جو غیب پہ ایمان پورے طریقے سے بھی نہیں لاتے؟ مگر رسول نے بتایا غیب میں اللہ ہے، غیب میں حشر ہے، غیب میں نشر ہے، غیب میں دوزخ ہے، غیب میں جنت ہے، صراط ہے، سب بتایا. مگر لوگ غیب کو، آگے غیب کو مانے، آنے والے غیب کو نہیں مانے. رسول نے فرمایا علی ہے، یہ حسن حسین ہے، اس کے بعد 9 امام آنے والے ہیں، ان کو ماننا، ان کا نام فلاں فلاں نام ہے، پورے نام بتا دیے رسول نے. کوئی ہدایت کا کوئی باب نہیں چھوڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. پروردگار تمام چیزیں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا تاکہ لوگ بہکنے نہ جائے، لوگ شرک کرنے نہ پائے، لوگ منافقت کرنے نہ پائے، لوگ اختلاف میں برپا ہونے نہ پائے. صاف سیدھی راہ ہے راہ علی، جو چلا اس پہ ہو وہ ہوگا ولی. اللہ کا راہ بھی صراط مستقیم ہے، سیدھی راستہ ہے. ہم راہ نجات پہ جانا ہے تو تمام کو چھوڑ کے، معصیت الہی کو چھوڑ کے، محرمات کو چھوڑ کے، حرامات کو چھوڑ کے، مکروہات کو چھوڑ کے ہمیں راہ راست پہ جانا ہے. جبھی صراط مستقیم ہمیں ملے گا، جب گامزن ہوں گے تو ہمیں جنت تک ہمیں جانے کا راستہ مل جائے گا، جنت میں جانے کا سہولت ہو جائے گی. الذین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے. متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاتا ہے. وہ یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، جو اس کے پاس ہے رزق پروردگار عالم دیا ہے. اور رزقناہم، جو رزق اس کے پاس ہے، رزق سے مراد کھانا ہی رزق نہیں ہے. رزق علم رزق ہے، علم مال، رزق مال ہے، رزق حیات ہے، رزق صحت ہے، یہ سب کو رزق کہتے ہیں. جو کچھ اس کے پاس ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. حیات کو راہ خدا میں، صحت کو راہ خدا میں، مال کو راہ خدا میں، پیسے کو راہ خدا میں، اولاد کو راہ خدا میں، اپنے فصاحت کو، کلام و بلاغت کو راہ خدا میں جو خرچ کرتا ہے وہ متقی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے. ہم لغات میں دیکھیں تو متقی کے 3 معنی ملتے ہیں، بہت سے معنی ہیں. 3 معنی: بغاوت کرنے والا، یعنی بغاوت سے دور، معصیت الہی سے دور. معصیت الہی کیا ہے؟ بغاوت، منکر یعنی انکارات پروردگار کے، جو پروردگار جسے چھوڑ رہا ہے ان تمام کو چھوڑ دینا.
متقی، پرہیزگاری، خوف خدا. جب تقویٰ کی حفاظت، اپنے آپ کو حفاظت کرنا، اپنے نفس کی حفاظت، روح کی حفاظت، لا تقنطوا الا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ، تحفظ کرنا اپنے آپ کو. تو پتہ چلا جو ہدایت لینے والا ہے وہ صاحب تقویٰ ہوگا، جو ہدایت دینے والا ہے وہ امام المتقین ہے، جو ہدایت لینے والا ہے وہ صاحب ایمان ہوگا، جو ہدایت دینے والے ہیں وہ کل ایمان ہوں گے. تو جو اپنے کو بچائے تمام منکرات سے، کفر سے، نفاق سے، شرک سے، تو متقی. جو ساروں کو بچائے وہ امام المتقی. جو کسی کے نقش قدم پر چلے وہ متقی. جو جس کے نقش قدم پر لوگ چلے وہ امام المتقی. جس کے نقش قدم ضمانت جنت ہے وہ امام المتقی، وہ امیر المومنین، وہ سید الولین، سید الوسیین. اسی وجہ سے تو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی حبکا علی الایمان والتقوی، اے علی تمہاری محبت ایمان و تقوی ہے. تو پتہ چلا علی کی محبت ہی ایمان ہے، علی کی محبت ہی تقوی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ علی سے محبت کر کے خالی بیٹھ گئے تو نہیں، علی جو چاہتے ہیں وہ کرنے والا محب علی. علی جیسا کردار رکھتے ہیں ویسے کردار پہ عمل کرنے والا محب علی. علی جیسی ہدایت کرے ہیں ویسی ہدایت پہ چلنے والا محب علی. علی جیسا ایثار کرے ہیں ویسا ایثار کرنے والا محب علی. علی جیسی شجاعت بتائے ہیں دین اسلام میں ویسا شجاعت بتانے والا محب علی. ہر چیز پروردگار عالم نے جو انا علینا الہدی و انا لنا للآخرۃ والأولى، ہدایت کی پروردگار کہتا ہے قرآن مجید میں ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، وَإِنَّا لَنَا وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کی ذمہ داری اختیار میرے ہاتھوں میں. تو پتہ چلا پروردگار جب حاجی کو دیکھتا ہے تو تمام چیزیں سمٹ کر شمار کر کے گن کے وہ فضیلتیں ان میں رکھ کے بھیجتا ہے. اس وجہ سے پھر قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام وہ ہے جو تمام چیزیں اس میں سمٹ کے آ جاتی ہیں. پروردگار گن کے رکھتا ہے، گننا شمار کر کے رکھتا ہے. احصیناہ فی امام مبین، امام مبین میں گن کے رکھتا ہے. تو جو غیر معصوم ہوگا وہ متقی ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ امام المتقین ہوگا. جو کسی کے نقش قدم پر چل کر معصیت الہی سے بچے وہ متقی. جس کے نقش قدم پر چل کے معصیت، جس کے نقش قدم پر چلتے ہیں ہم وہ معصیت الہی سے بچائے تو امام المتقی. جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں وہ ضمانت دے جنت کا تو امام المتقی، امیر المومنین، ولی اللہ، وسیع اللہ. تو آج وہ وسیعوں میں، وہ ولیوں میں 9ویں ولی کا تذکرہ ہے انشاءاللہ. پروردگار سورہ طور میں 17واں سورہ ہے، 52ویں آیت ہے کہ ان المتقین فی جنت و نعیم، متقیوں کو جنت میں نعیم کے درجے میں فائز کیا جائے گا. تو پتہ چلا جب متقی پرہیز کرتا ہے تو جنت میں نعیم کے درجے میں جاتا ہے. جو متقیوں کو جنت دیتا ہے اس کا درجہ ہے. اس وجہ سے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ متقیوں کے سردار ہے، یہ ایمان والوں کے سردار ہے، یہ جنت میں جانے والوں کے سردار ہے. تمام فضیلتیں اس نے پروردگار عالم نے ایسا کر کے رکھ دیا ہے. وہ آج امام محمد تقی علیہ السلام جب 7ویں سال کے تھے، 5ویں سال کے تھے تو امام علی رضا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. جب 7ویں سال کے تھے تو امام علیہ السلام بغداد کو اپنے والدہ کے سمیت تشریف لائے.
ایک مرتبہ بغداد میں آ کے کونے میں شہر سے گھر کو خریدا، خرید کے وہاں اپنے والد گرامی سبھی کا خاتون کو رکھا. تو والدہ کہتی ہیں بیٹے شہر میں لیے تو بہتر ہوتا گھر، یہاں پہ کیوں لیے شہر کے باہر؟ تو مولا فرماتے ہیں محمد تقی الاسلام کردار دیکھیے. اے اماں جان، میں جب نماز شب میں میرے پھوپھی زینب اولیاء مقام کا نام لیتا، ام کلثوم کا نام لیتا، میرے دادی فاطمہ زہرا کا نام لیتا، میری بہنیں جناب سکینہ اور فاطمہ صغرا فاطمہ کبریٰ کا نام لیتا، اور میرے ماؤں کا نام لیتا، ام عبا، ام لیلا، جناب شہربان سلام اللہ علیہ، ام فروا اور شہداء کربلا کے ماؤں کا نام لیتا، تو یہ لوگ سننے نہ پائیں. کردار محمد تقی الاسلام دیکھیے. والدہ کو جواب دیتے ہیں تاکہ میرے ذریت کے نام یہ لوگ سننے بھی نہ پائیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم ہوا آپ اندازہ کیجیے. امام اسلام جب 7 سال کے تھے آئے، گھر خریدا، لیے، ماں کو رکھا، اور جو بچے جہاں یہ چوک میں کھیلتے رہتے تھے وہاں پہ آ کے درس دینے لگے. اس وقت مامون نے ملون کی سواری آنے لگی، اعلان ہوا کہ وقت کا بادشاہ مامون رشید آنے والا ہے. ایک مرتبہ سب لوگ اس وقت امام علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے کہ بچوں کی نماز پڑھنے کے لیے، کھیل کود میں تبلیغ کر رہے تھے کہ بچوں کو نماز پڑھیں. مامون نے سن کے کہا، مامون آیا، سب بھاگ گئے. امام محمد تقی الاسلام ثابت قدم رکھے وہاں پہ کھڑ گئے، رکے رہے. تو مامون نے کہا کیا کہتے ہو بچوں سے؟ تو امام نے کہا میں نماز کی تبلیغ کرتا ہوں. یہ بچوں سے نماز کا کیا واسطہ؟ بالغ ہونے کے بعد نماز واجب ہے. تو امام نے جواب دیا مامون سے، جب پتا چل گیا واجب ہے تو واجب ہوگا، شریعت یہ کہتی ہے. کیوں یہ بچوں سے نماز کا؟ تو مولا نے کہا میری ماں نے جب کھانا پکاتی ہے تو بڑے لکڑیوں کے ساتھ چھوٹے لکڑیوں کو پہلے جلاتی ہے تاکہ بڑے لکڑی جلے، اس سے کھانا پکے. مجھے خوف خدا ہے کہ جہنم میں بڑوں کو جلانے کے لیے بچے نہ جانے پائے، لہذا میں بچوں کو بچانے کے لیے تقوی پرہیزگاری سکھا رہا ہوں. ایک مرتبہ 2 قدم گھوڑے کے دوڑا کے پیچھے مڑ کر کہا مامون نے، سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا ہم وہ فرار کے خاندان میں سے نہیں ہیں، کرار کے خاندان میں سے. چوک گیا مامون، گھوڑے سواری کو پیچھے کیا. تم کون ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں. یہ رسالت کے گھرانے کے الفاظ ہی آپ کے لہجے میں نظر آ رہے ہیں، آپ کے تبلیغ میں نظر آ رہے ہیں. تو مولا نے کہا مجھ سے تجھے کیا کام ہے؟ یہ سوال پہلے کا. مامون نے کہا کیوں مجھے دیکھ کر نہیں بھاگے؟ تو مولا نے کہا 3 وجہ ہو سکتی ہے میں نہیں بھاگنے کے. تو مامون نے سواری سے اترا، دلچسپ واقعہ سننے لگا، بہت دلچسپی لگی اسے مولا کے کلام میں. سواری سے اترا، اٹھ کے 3 وجہ ہیں کیا ہے بتائیے. مولا محمد تقی الاسلام نے فرمایا راستہ اتنا تنگ نہ تھا کہ تجھے زحمت اٹھا کر سواری کو جانا پڑے. راستہ اچھا ہی تھا، لہذا میں کونے میں کھڑ گیا، تو چلے گیا. دوسری وجہ کیا ہے؟ ماموں نے فرمایا، مولا نے فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ محل سے نکلتا ہے تاکہ سکون پانے کے لیے صحرا میں، جنگل میں، سمندروں کے پاس جاتے ہیں. اس سکون کے وقت تو ظلم نہیں کرے گا، لہذا میں جانتے ہوئے تیرے ظلم سے نہیں ڈر کر، ویسے تو آل محمد کا گھرانہ ظلم سے ڈرنے والا نہیں ہے، لہذا میں یہاں پہ کھڑا ہوں. اور تیسری وجہ کیا ہے؟ مامون نے پوچھا. مولا نے فرمایا راستہ پہلا ظلم، دوسرا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کیسے بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ گناہگار خوف بادشاہ سے بھاگتا ہے، میں تو گناہگار نہیں ہوں، پھر کس وجہ سے بھاگے؟ تو ایک مرتبہ واقعہ پسند آ گیا.
اور امام محمد تقی علیہ السلام کو گود میں لیا اور پیار کر کے چھوڑ دیا اور اپنے شکار کو چلے گیا. پھر واپس آیا. امام علیہ السلام پھر بچوں کو تبلیغ کر رہے تھے. پھر واپس آیا, پھر بچے چلے گئے, راستہ چھوڑ کے چلے گئے. امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے پھر کھڑے ہو؟ مولانا نے کہا وہی جواب جو پہلے دیا تھا. اچھا یہ بتاؤ, مجھے پتا چلتا ہے کہ تم کسی اعلیٰ خاندان کے ہو, لہذا یہ بتاؤ کہ میرے مٹھی میں کیا ہے. مٹھی کو پیچھے رکھا اور پوچھتا ہے مولا سے میرے مٹھی میں کیا ہے. مولا نے کہا پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو خلق کیا, اس کے درمیان میں سمندروں کو خلق کیا, وہ سمندروں میں موج کو قائم کیا, وہ موجیں بحریں ہوتی ہیں تو چھوٹے مچھلیاں تاب نہیں لا کر ہوا میں اڑتے ہیں, تو اس وقت بادشاہ کے بعد عقاب جا کے اس مچھلیوں کو پکڑ کے لا کے بادشاہ کو دیتے ہیں. بادشاہ وہ مچھلی کو جو عقاب سے باز سے ملی ہے لا کے مٹھی میں رکھ کے آل محمد سے سوال کرتا ہے کہ میرے مٹھی میں کیا ہے. حیرتناک ہو گیا مامون رشید بادشاہ, اتنی وسیع جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. کہا مولا نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں کوہ طور میں جب پوچھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کہتے تو میں آج بھی مچھلی کہتا. موسیٰ علیہ السلام نے تواضع کر کے بتا دیا کہ پروردگار عالم زمین و آسمان کے درمیان میں جھاڑوں کو رکھا ہے, پہاڑوں کو رکھا ہے, پیڑوں کو رکھا ہے. جہاں جھاڑ سے پیڑ بنتا ہے, پیڑ سے لکڑی نکلتی ہے, وہ لکڑی سے عصا کاٹا جاتا ہے, وہ عصا میرے ہاتھ میں ہے. اس سے طویل یعنی اور وسیع کر کے بتایا. اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں اس طریقے سے نہ بتاتے میں آج تجھے اتنا وسیع کر کے نہیں بتاتا. اور حیرت ہو گیا مامون رشید, یہ عام بچہ نہیں ہے, عام شہزادہ نہیں ہے. تو مامون رشید نے کہا اچھا چلو میں دربار میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آپ کا علم کا اندازہ, صرف مچھلی کہتے تو علم کا اندازہ سمجھ سکتے تھے, مگر وسعت علم کا اندازہ آپ نے بتایا کہ مجھے حیرت کر دیا کہ آپ عام بچے نہیں ہیں, عام شہزادے نہیں ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ جب بادشاہ دربار میں لے جا کے پوچھتا ہے لوگوں کے درمیان کہ اے محمد تقی علیہ السلام یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے, کردار کی شان کیا ہے, انسانیت کا وقار کیا ہے, آدمیت کی زینت کیا ہے. محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقیری کی زینت عفت ہے. یعنی ایک ٹاپک کئی منزل سے نکل سکتے ہیں, مگر میں آپ کو صرف فضائل بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ وقت کا لحاظ ہے. فقیری کی زینت عفت ہے, مالداری کی زینت شکر ہے, بلا کی زینت صبر ہے, حسب کی زینت انکساری ہے, کلام کی زینت فصاحت ہے, ایمان کی زینت عدالت ہے, عبادت کی زینت شکر خلق ہے, روایت کی زینت حافظہ ہے, علم کی زینت تواضع ہے, عقل کی زینت ادب ہے, علم کی زینت کشادہ دلی ہے, زہد کی زینت ایثار ہے, نفس کی زینت ریاضت ہے, خوف خدا کی زینت طویل یعنی خوف خدا کی زینت طویل گریہ ہے, اور خنایت کی زینت غزائے خلیل ہے. امام فرماتے ہیں نیکی کی زینت ترک احسان ہے, یعنی جو بھی اسے احسان کرنے آیا اس کا احسان نہیں لینا چاہیے انسان کو. امام اسلام دربار میں بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے, احسان کو ترک کرنا. نیکی کی زینت ترک احسان ہے. نماز کی زینت توجہ نفس ہے, نماز میں نفس کو پوری توجہ آپ کے ساتھ پکڑ کے قید کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اس نماز کو پروردگار قبول کرتا ہے تاکہ نماز میں ایسے ایسے خیال نہ آنے پائے نفس کے سبب سے. لہٰذا توجہ نفس, پوری نفس کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں تو پروردگار وہ نماز کو قبول کرتا ہے. اور پروردگار محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی زینت اسلام ہے, اسلام کی زینت ایمان ہے, ایمان کی زینت تقویٰ ہے, تقویٰ کی زینت عصمت ہے, عصمت کی زینت کردار معصومین ہے. اور حیرت انگیز ہو گیا مامون رشید جب مامون رشید نے عام اعلان کیا کہ میں ایک شہزادہ میرے پاس ہے, ایک بچہ میرے پاس ہے, عرب عجم اور دنیا میں جو بھی مولوی ملا حکیم یا خالی ہوگا
عالم ہوگا آکے یہ بچے سے مناظرہ کرے تاکہ معلوم ہو سکے تو یہ بچے کو کتنا علم ہے. یحییٰ ابن اقسم جو مامون رشید کا دربار کا عالم تھا، قاضی تھا، مفتی تھا، ملا تھا، اس نے بہت غرور کرتا تھا اپنے علم کے اوپر. مرتبہ یحییٰ ابن اقسم آیا، آتے یہ مناظرے کو قبول کیا اور پوچھتا ہے مامون رشید سے، کیا اے بادشاہ کیا شروع کرو مناظرہ؟ تو امام نے کہا اے یحییٰ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے. ایک مرتبہ یحییٰ غضبناک ہو گیا، مجھے جاہل کہتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ مناظرہ میرے سے کرنا ہے، اجازت تو بادشاہ کا لے رہا ہے. یہ عالمانہ کمال ہے، جاہلانہ کمال ہے. پہلا شکست دے دی مولانا محمد تقی علیہ السلام نے یحییٰ ابن اقسم کو. اور یحییٰ ابن اقسم نے بڑھ کے کہا سوال میں پوچھوں آپ پوچھتے؟ تو مولانا نے مسکرا کے کہا آپ ہی پوچھئے. یحییٰ ابن اقسم تو پوچھ سوال. یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے جو حرم میں شکار کرے اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیونکہ تمام فقہی مسائل میں حج کے مسائل بہت کٹھن ہیں. اس میں 24 یا 25 ایسی چیزیں ہیں جسے کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے. لہذا یہ اہم مسئلہ حج، یہ حرم زیارت حرم کے سلسلے میں، اللہ کے دربار کے سلسلے میں یحییٰ ابن اقسم پوچھا کہ جب محرم یعنی احرام باندھا ہوا شخص شکار کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ پھر مولانا نے مسکرا کے کہا اے یحییٰ ابن اقسم تیرا سوال ادھورا ہے، پہلے تیرے سوال کو تو درست کر لے، تیرا سوال ناقص ہے. پھر غصے میں آگ ببولا ہو گیا یحییٰ ابن اقسم. کیا بات ہے؟ مولا سے پوچھا. مولا نے کہا اس کے 22 اقسام ہے، تیرے ایک سوال میں اس میں کس کا جواب دوں؟ یحییٰ حیرت سے چہرہ لال ہو گیا، اب دیکھنے لگا مولا خاتم آپ ہی بتائیے 22 کیا ہے؟ تو مولا نے مسکراتے ہوئے کہا مامون کی طرف دیکھ کے، مامون تیرا عالم یہ اس طریقے کا ہے، جانتا بھی نہیں کہ حج کے ارکان کیا ہے، حج کے احکام کیا ہے، حج میں کفارہ کب کب دینا ہے. تو مامون نے کہا میں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بچہ نہیں ہے، کوئی عجیب و غریب عجائبات کو اظہار کرنے والا ہے، مظہر العجائب ہے، مظہر العجائب کے خاندان سے رکھتا ہے. تو یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا کچھ بتائیے اے محمد تقی یہ 22 اقسام کیا ہیں حج کے؟ تو مولانا نے مسکرائے کہا یہ شکار آمدن کیا تھا یا سہون؟ یہ شکار حج کا ہے یا عمرے کا ہے؟ یہ شکاری بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ یہ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم کے باہر کیا تھا؟ یہ شکار چرندوں کے کیا تھا یا پرندوں کے کیا تھا؟ یہ چرندہ یا پرندہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ ایک تھے یا 2 تھے؟ مسئلہ جان کے شکار کیا تھا، مسئلہ نہ جان کے شکار کیا تھا؟ پہلی مرتبہ کیا تھا یا دوسری مرتبہ کیا تھا؟ شکار کرنے کے بعد شرمندہ ہوا تھا یا مصر تھا، بار بار کرنے کا شوقین تھا؟ رات کو کیا تھا شکار یا دن کو کیا تھا؟ آزاد تھا یا غلام تھا شکار کرنے والا؟ تو ایک مرتبہ حیرت سے یحییٰ نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ ہی بتائیے اس کے جواب کیا. مولا نے تفصیل سے جواب بتائیں. پھر یحییٰ ابن اقسم نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندہ. تو مولا کہتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالت، پروردگار عالم بہتر جانتا ہے رسالت کسے دے، کتنے ذریت میں دے. اور وجعلنا للمتقین اماما، اور پروردگار یہ بھی بہتر جانتا ہے کہ متقیوں کا امام کسے بنایا جائے. مرتبہ دلیل پوچھتا ہے یحییٰ بن اقسم. مولا نے کہتے ہیں یا یحییٰ تو قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں دلیل پوچھتا ہے. سورہ مریم کیا ہے؟ سورہ مریم ونیسا سورہ ہے، 53ویں آیت ہے.
52-53 کی آیتیں ہیں کہ یا پروردگار یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہتا ہے، یہ بھی نہیں جانتا تو؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ میں نے تم کو تمہارے بچپنے میں تورات عطا کیا ہوں، اس تورات کو تم مضبوط سے قوت سے تھامنا، اس کی ہدایت کرنا۔ کسے کہتا ہے؟ پروردگار یحییٰ علیہ السلام سے، پیغمبر سے کہتا ہے بچپن میں۔ جب بچپن میں پروردگار عالم یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، افسوس ہے مسلمانوں کو کہ 40 سال کے بعد ہمارے رسول کو نبی کہہ کے بولتے ہیں، افسوس ہے ان مسلمانوں کے اوپر۔ اور پھر مولا آیت آگے لے آتے ہیں، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا زَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اے یحییٰ علیہ السلام تمہارے نرم دلی کے سبب سے میں نے تمہیں نبوت دی۔ تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی امتحان کے بعد، تو پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام تم کو میں امام بناتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حالا من ذریتی، پروردگار میری اولاد میں بھی امامت دے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے نیکی کا دعا کریں، بدی کا دعا نہ کریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں، ہر پیغمبر بتاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے جاتا رہا تو بھی نوح علیہ السلام بولا آجا بیٹا، ادھر نجات ہے ادھر ہلاکت ہے، نہیں سنا۔ لوط علیہ السلام کا بیٹا ختم، آدم علیہ السلام کا بیٹا بات نہیں سنا، ایک بیٹا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں پروردگار میرے اولاد کو متقیوں کا امام بنا، امام بنا، امام بنا، امیر المومنین بنا۔ تو پروردگار خالا من ذریتی، خالا ارے پروردگار میرے ذریت میں دے، ابراہیم علیہ السلام لا ینالہ عہد القوم الظالمین، پروردگار کہتا ہے ابراہیم دوں گا مگر ظالموں کے ذریت میں نہیں دوں گا، ظالموں کو نہیں دوں گا۔ وہاں کا آیت یہاں دیکھیے، محمد تقی السلام دربار مامون میں پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اے یحییٰ سن یہ آیت، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا زَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اے یحییٰ تمہارے نرم دلی کے سبب سے میں تمہیں نبوت دیتا ہوں اور تقی بناتا ہوں، اس کے سبب سے تم تقی یعنی پروردگار سے خوف کھاتے ہیں، بچتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں، اپنے آپ کو حفاظت کر لیتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کے آیت پڑھنا تھا تو دربار میں غل نہ گیا۔ مامون رشید نے اعلان کر دیا کہ امام کو میری بیٹی ام الفضل سے شادی کروں گا۔ لوگوں میں پھر سے غل مچ گیا، سیدوں میں ایک طرف پھر انقلاب آ گیا کہ اپنے بہن کو شادی کر کے امام عزرا علیہ السلام کو شہید کر دیا، بیٹی کو شادی کر کے محمد تقی السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو بنی فاطمہ نے آواز اٹھائی، بنی عباسی نے آواز اٹھائی کہ کیا کوئی شہزادہ تجھے نہیں ملتا؟ اس غریب شخص سے تو شادی کرنا چاہتا ہے، تیری بیٹی ام الفضل سے؟ تو مامون نے کہا میں طے کر دیا، میں ام الفضل کی شادی میں محمد تقی السلام سے کرتا ہوں۔ اگر کوئی کیا سوال کرنا چاہے، کوئی سوال کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اتنا علم تھا پروردگار عالم نے شمار کر کے گن گن کے کور کے امام علیہ السلام میں قلب میں ڈالا تھا۔ تو ازادارو شادی ہو گئی۔ جب ام الفضل کی شادی ہو گئی، 2 سال تک زندہ تھا، مامون ملعون باپ کو آ کے شکایت کرتی تھی شوہر کی، تو مامون کئی مرتبہ غضب و غیظ سے امام علیہ السلام کے پاس جاتا تھا اور حملے کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب مامون 218 ہجری میں واسر جہنم ہوا تو معتصم نے تخت خلافت پر بیٹھ گیا، تو پھر آ کے ام الفضل نے اپنے چچا سے کہی تھی چچا کچھ کرو، محمد تقی السلام کو قتل کرو، جیسا میرے بابا نے ان کے والد کو قتل کیا تھا۔ معتصم بہت غضب نہ ہوا تھا امام محمد تقی السلام کے 5ویں سال میں ان کو قید کرنے کا حکم دے دیا، مدینے سے قید کر کے لا دیا، یعنی 23 سال میں۔ اس دوران میں 18 سال کے بعد امام محمد تقی السلام مدینے کو گئے، وہاں پہ جناب سمانہ خاتون سے شادی کی، ان سے جناب امام علی نے السلام ضرور کی،
इमाम इस्लाम को क़ैद करके 23 साल में लाया गया, 2 साल क़ैद में रहे और 25वां साल 3 रिवायतें हैं कि अपने वजीर के जरिए से दावत में बुलाकर जहर से मारा गया। दूसरी रिवायत है अपने गुलाम के जरिए से जहर डाल के मारा गया अंगूर में, अनार में। तीसरी रिवायत यह है जो आम उलेमा मानते हैं कि उम्मुल फजल के जरिए से जहर दिया गया। जब मौला मोहम्मद तकी इस्लाम जहर से आलूदा हो गए तो वहाँ अपने मकान में आ गए, आके कहते हैं अरे दादा हसन, आपकी ज़ौजा जब जोधा बिन्त अशस ने आपको जहर दिया था तो आपने उम्मे फरवा के घर को आए, मैं मेरी बीवी के पास जाने के लिए मदीना नहीं जा सकता। आप उम्मे फरवा के पास आके उम्मे फरवा से कहा खासिम को उठाओ ताकि मेरा सीने के टुकड़े हो रहे हैं, ताकि मेरे सीने से मैं खासिम को लगा लूं। एक मरतबा जनाब इमाम हसन इस्लाम से खिताब करके मोहम्मद तकी इस्लाम कह रहे थे, फिर कहा दादा आप भी प्यासे मैं भी प्यासा, क्योंकि मुझे प्यास का तलब हो रहा है। मैं मुल्फजल से पानी मांगा तो मुल्फजल पानी ला के मेरे सामने बहा देती है, मगर पानी मुझे नहीं देती है। बताओ इमाम हुसैन इस्लाम आते हैं, आके इमाम मोहम्मद तकी इस्लाम के अपने गाड़ियों पर अपने सर रखते थे, मोहम्मद तकी इस्लाम को रख के कहते बेटा हाँ ये भी हकीकत है कि तू भी प्यासा मैं भी प्यासा। जैसा मेरे बच्चे के सामने शोर पानी गिराता था वैसा उम्मुल फजल तेरे सामने पानी जमीन पे डालती है मगर तुझे नहीं देती है। तो फिर मौला मोहम्मद तकी इस्लाम फरमाते अरे दादा हुसैन, आपके शहादत के बाद वक्त जनाब सकीना आई थी, आपको गले लगाई थी, मेरी बेटी मदीने में है, मुझे गले लगाने वाला कोई भी नहीं है। तो इमाम हुसैन फरमाते इसीलिए तो मेरे पोते तकी मैं आपके यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हें गले से लगा लूँ। मगर जनाब सकीना तो आई थी, मगर जनाब सकीना जब मेरे लाश से जुदा नहीं हो रही थी तो शुक्र मरहूम ने ताजिया ने मार के उठाना चाहता था, मगर सकीना नहीं उठी, बालों को खींचते हुए घसीटते हुए हटा दिया गया। अस्सलामु अलैका या मौला या मुहम्मद इब्न अली। अस्सलामु अलैका अय्युहा जब्बार। अस्सलाम